دل میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ 3 دفعہ کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور اشارہ اپنے سینے کی طرف کیا. تو میرے بھائیو، دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے، دل میں رب کا ڈر ہونا چاہیے. اب ہمارے کئی دوست اگر ان سے کہا جائے بھی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ کہتے ہیں جی اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، میں الحمدللہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر دل میں رب کا ڈر ہوگا تو اس کے اثرات آپ کے جسم پہ نظر آئیں گے. چند ایک مثالیں دینے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ناراض تو نہیں ہوں گے میرے بھائی. اگر آپ کے دل میں رب کا ڈر ہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ داڑھی کیسے مونتے ہیں؟ داڑھی مونتے ہوئے رب کا ڈر کہاں گیا؟ آپ واقعی رب سے ڈرتے ہیں، جیسے رب سے ڈرنے کا حق ہے، تو آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے کیسے رہتی ہے؟ جبکہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے اللہ اس سے پیار و محبت سے کلام نہیں کرے گا، اللہ پیار و محبت سے اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا. اور یہ وہ گناہ ہیں جن کی 2 میں نے مثالیں دی ہیں. یہ وہ گناہ ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں گناہ بے لذت، جن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. سود لینے والا سود لیتا ہے، بظاہر اس کے گھر میں پیسے آ رہے ہیں، بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس سود سے بے برکتی ہوگی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے. داڑھی مونڈنے والا داڑھی مونڈتا ہے، مجھے اس کا کوئی بظاہر فائدہ بتا دیں. روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، خون نکالتے ہیں، فائدہ. شلوار آپ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، زائد کپڑا آپ کو لگانا پڑتا ہے، شلوار کا نیچے والا حصہ گندا ہو جاتا ہے، اس گناہ کا فائدہ. تو میرے بھائی تقوی کا تقاضا یہ ہے، رب سے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ نہ کریں. یہ تو 2 گناہوں کی میں نے مثال دی ہے. جب بھی گناہ کرنے لگے رب سے ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تقوی دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات نظر آتے ہیں. فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی آواز کو جھکا لیتے ہیں یہ متقی پرہیزگار ہیں، اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے پاس آواز جھکانا ضروری تھا، اور آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو سر جھکانا ضروری ہے. آپ کی حدیث کے مقابلے میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر نبی علیہ السلام کی حدیث مل جانے کے باوجود آپ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو نبی علیہ السلام